ان سڑکوں پر کام سٹارٹ چاہیے تاکہ کراچی والوں کو پتہ چل سکے کہ جب بلاول وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا ہوتا ہے۔ UII کہ ہمارے اتحادی مفتی خالد صاحب کی موجودگی، ہمارے ٹاؤن چیئرمین حاجی نواز بروئی، ہیرو آف دا وائلڈ ویسٹ کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کوئی اعلان کرتی ہے، جب کوئی وعدہ کرتی ہے تو اس وعدے کو وفا کرنے میں، اس اعلان کو پورا کرنے میں مکمل یقین رکھتی ہے۔ اور آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پختون آباد کے علاقہ مکینوں کے لیے ایک گراؤنڈ بچ گیا تھا چائنا کٹنگ سے، ایک زمین بچ گئی تھی قابضوں سے۔ اس زمین کو ہماری تنظیم نے، یہاں کے منتخب نمائندے مفتی خالد صاحب نے مجھے بتایا کہ سر اس زمین کا نام، اس گراؤنڈ کا نام کرنل شیر خان گراؤنڈ ہے، لیکن ہم غریبوں کے لیے کھیلنے کی فیسلٹیز میسر نہیں ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے فٹ بال کھیلنے کی، کرکٹ کھیلنے کی ایک مٹی نما گراؤنڈ ہے اور چار دیواری بھی نہیں ہے، بار بار قبضہ ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں کو نماز پڑھ کے آتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، کہیں چہل قدمی کی جگہ چاہیے ہوتی ہے، وہ جگہ نہیں ہے۔ ہماری خواتین کو، ماؤں بہنوں کو اپنی ڈیلی کی مصروفیات کی تھکن کو ختم کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کھلی فضا کی جو ضرورت ہے اس کے لیے پارک نہیں ہے۔ میں یہاں پر آیا آج سے کوئی تقریباً 1 سال پہلے، یہاں میں نے مفتی خالد صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلی اور میں نے یہ وعدہ کیا، پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا یہاں کی عوام سے کہ اس مٹی کے گراؤنڈ کو ایک بہترین گراؤنڈ میں تبدیل کریں گے۔ جس طرح شہر کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے گراؤنڈز ہوتے ہیں، پارکس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ غریبوں کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی وہی سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا اس وعدے کی تکمیل کے سفر کا آغاز آج کر دیا گیا ہے، جب باضابطہ طور پر جناب سید مرتضی وہاب صاحب، جناب مفتی خالد صاحب، جب نعرہ تکبیر کا کیا ہے تو پھر اس کے بعد تو کچھ اور ہونا ہی نہیں چاہیے نا۔ اللہ اکبر سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو وہی KMC ہے، وہی قانون ہے، وہی اختیارات ہیں، وہی وسائل ہیں، قیادت تبدیل ہوئی ہے، قیادت تیر کی ہے، ہمارے اتحادیوں کی ہے۔ اس تیر نے لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہاں وسائل کا ایمانداری سے کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ اور آج یہاں مشکل ہے سمجھنا یہ کہ اس جیسے غریب کے علاقے میں، ایک کچی آبادی نما علاقے میں آج یہ بہترین بین الاقوامی طرز پر بنایا ہوا فٹ بال گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ، واکنگ ٹریک اور پارک تقریباً 19 کروڑ روپے کی لاگت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے تحت چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ 120 روز کا ٹائم رکھا ہے اس پروجیکٹ کی تکمیل کا۔ میں نے کہا ہے کہ 30 جون سے پہلے اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ میرے آنے سے پہلے یہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا گیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں دیواریں بننا شروع ہو گئی اور یہاں کے لوگ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ UC چیئرمین بھی کر رہا ہے، ٹاؤن چیئرمین بھی کر رہا ہے، ہماری تنظیم بھی کر رہی ہے، سب مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ اس وعدے کی تکمیل کر سکیں۔ اور یہاں آج اگر میں آیا ہوں تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں ڈیڈکس کی روڈ پر آیا تھا،
وہ ڈیڈیکس کی روڈ جو لوگ کہتے ہیں, جو غاصب کہتے ہیں کہ ہم نے تو کراچی کو تعمیر کیا ہے, ہم نے تو کراچی کی اربوں روپے, کئی سو ارب روپے, دو جماعتیں جو آپس میں لڑتی ہیں کہتی ہیں, کوئی کہتا ہے میں نے اتنے ارب لگائے ہیں, کوئی کہتا ہے میں نے اتنے ارب لگائے ہیں. جب ڈیڈیکس کی روڈ میں جاتا ہوں جو کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کو اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ملاتی ہے, تو آپ یقین جانیں وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ شاید تاریخ میں پچھلے 40-50 سال میں وہ سڑک کبھی نہیں بنی تھی. وہ آج کون بنانے جا رہے ہیں؟ وہ بھی پیپلز پارٹی کے منشور کے تحت چلنے والی KMC بنا رہی ہے, اور وہ 35 کروڑ روپے. گزارش میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 35 کروڑ وہ, 19 کروڑ یہ, 54 کروڑ روپے اس علاقے میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے ہم پیپلز پارٹی کے نمائندے اپنے اتحادیوں کے ساتھ خرچ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ وہ نیت ہے, یہ وہ سوچ ہے جس کا بلاول صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی والے, ہم جیالے کراچی شہر کی خدمت کریں گے, دوسروں کی طرح نہیں کہ جہاں خالی زمین نظر آئی تو شادی ہال بن گیا, خالی زمین نظر آئی تو اپنی تصویر لگا دی سائٹ پوز والی. یہ ہے پیپلز پارٹی. کہیں آپ کو تصویر ہماری نظر نہیں آ رہی. یہ ہے وہ سوچ جس کو بلاول صاحب لے کر چل رہے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی بلا تفریق خدمت کرنی ہے. اور جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے, 46 ارب روپے ہم اس شہر میں خرچ کریں گے, تو الحمدللہ وہ جو میرا وعدہ تھا, سلمان کا وعدہ تھا, ہم سب کا وعدہ تھا کہ وہ 46 ارب روپے کراچی شہر میں خرچ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. پچھلے دنوں میں ہب ریزروائر پر گیا تھا, وہ بنے ہوئے 45 سال ہو گئے, میری پیدائش سے پہلے گئے, وہ کبھی صاف نہیں ہوا تھا. اس کے اندر جب آپ گئے, اور کچھ دوست آپ میں سے میرے ساتھ تھے جب ہم گئے تھے, 15-15, 16-16 فٹ, 20 فٹ کا ریزروائر تھا, 15 فٹ 16 فٹ اس کے اندر مٹی تھی. اور میں اپنے جیالوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے قائل کیا, مجھے بتایا اس بارے میں کہ سر وہاں جگہ ہے, وہاں جانے کی ضرورت ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ 15 MJD کے وہ ریزروائر ہیں, 7.5 MJD صفائی ہو چکی ہے. اب اگلے 7.5 پہ ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے, اور کوشش یہی کر رہا ہوں کہ رمضان شریف سے پہلے, ورنہ پہلے عشرے میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر دیں گے, تاکہ جو ویسٹ کی عوام ہے, اورنگی کی عوام ہے, منگو پیر کی عوام ہے, مومن آباد کی عوام ہے, ایون بلدیہ تک جاتا ہے, موری پور کے کچھ علاقوں تک یہ پانی جاتا ہے ریزروائر سے, ان کا ہم بھلا انشاءاللہ کر سکیں. اچھی خبر ایک اور یہ ہے کہ 46 ارب روپے کے علاوہ تقریباً 8.5 ارب روپے کی کل میں نے منظوری کرائی ہے. اور 8.5 ارب روپے میں 5.5 ارب روپے کی لاگت سے کراچی شہر میں 25 نئی سڑکیں, اور 7 اضلاع میں. یہ نہیں کہ کسی ایک ضلع میں کام ہو رہا ہوگا, یہ نہیں کہ کسی ایک ٹاؤن میں کام ہو رہا ہوگا, 7 اضلاع میں ان 25 سڑکوں کو بائیفرکیٹ کیا. یہ وہ سڑکیں ہیں جو کہ کنیکٹ کرتی ہیں شاہراہوں کو, لوگوں کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی. کل اس کی میں نے منظوری کرا لی ہے, 20 تاریخ کو انشاءاللہ اس کا ٹینڈر کھلے گا. اور میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ مجھے 20 تاریخ کے ایک ہفتے کے اندر ان سڑکوں پر کام سٹارٹ چاہیے, تاکہ کراچی والوں کو پتہ چل سکے کہ جب بلاول وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا ہوتا ہے. اور میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا, جہاں میری پارٹی میری مدد کر رہی ہے, میرا پارٹی کا چیئرمین ہو, میرا وزیر اعلیٰ ہو, وزیر بلدیات ہو, میری تنظیم ہو, اس کے ساتھ ساتھ میرے جو اتحادی ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں, مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے, میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتا. مفتی خالد صاحب کی JUI ہمارے ساتھ کھڑی ہے, بے لوس ہو کے کھڑی ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں. جو ہمارے نون لیگ کے ساتھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور سب کو کہتے ہیں کہ کراچی ایک گلدستہ ہے, مختلف مذاہب کا, قومیت کا, مختلف سوچوں کا. اور پیپلز پارٹی کی سوچ یہی ہے
کہ سب کو ساتھ لے کر آگے چلو تاکہ بلا تفریق کام ہو سکے. تو آج ابھی ہم نے یہ کام کر لیا. اس کے بعد میں منگو پیر کی ایک اور یوسی میں جاؤں گا مینگل صاحب کی, وہاں کمیونٹی سینٹر ہم نے بنایا ہے, اس کا افتتاح کریں گے. وہاں آپ کو تکلیف نہیں دیں گے کیونکہ اتنے کام ہیں, اگر ہر جگہ آپ کو لے گئے آپ لوگ تھک جائیں گے, گرمی میں خراب ہو جائیں گے آپ لوگ. اس کے بعد یوسف گوٹ جاؤں گا. یوسف گوٹ میں ووٹ کسی اور کو ملتا تھا, نوٹ کوئی اور لیتا تھا, لیکن ہم لوگوں نے پہلے وہاں نالا جو سیوریج کا مسئلہ تھا جو 2022 کی بارشوں میں پریشانی ہوئی اس کو مکمل کیا. ابھی اندرونی گلیاں اس کی بن رہی ہیں. وہاں کی عوام کا پانی کا مسئلہ تھا, لوڈ شیڈنگ تھی, بجلی نہیں آتی تھی, پمپس نہیں چل پاتے تھے. ہم نے کہا جی سوچ کو مختلف کرتے ہیں, سولر کرتے ہیں آپ کے پمپنگ سٹیشن کو تاکہ شمسی توانائی پہ آپ کی بجلی بن سکے اور آپ کے الیکٹرک کے محتاج نہ ہو. آج الحمدللہ وہ پروجیکٹ بھی مکمل ہو گیا اور اس کا بھی افتتاح کرنے جائیں گے. زبیدہ آپا میرے ساتھ کھڑی ہیں, ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے, کام ہو رہا ہے, کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جو مجھ سے لوگ خائف ہوتے ہیں نا میری باتوں سے, وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ میں لگی لپٹی بات نہیں کرتا. میں کھل کے کہتا ہوں, صاف کہتا ہوں, یہ میرا شہر ہے, یہ لوگ میرے ہیں. ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. کب تک لوگوں کے دلوں کو کاٹو گے؟ دلوں کو جوڑو, لوگوں کو مل کر آگے لے کر چلو, سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جو شہر اس ملک کو چلاتا ہے یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو نہیں چلا پا رہے. ہمیں سوچ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ مل کر کام کریں گے تو دبنگ کام ہوگا, اچھا کام ہوگا اور سارے شہر کی انشاءاللہ خدمت ہو پائے گی. تو یہ میرا وعدہ ہے, میری تنظیم کا وعدہ ہے, میری حکومت کا وعدہ ہے, میری انتظامیہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے دکھ سکھ میں, آپ کے کاموں میں, آپ کی ہر چیز میں ہم لوگ, ہم جالے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, موجود رہیں گے. اور انشاءاللہ اس شہر کے اندر حقیقی بہتری, تبدیلی کا ورڈ یوز نہیں کرتا میں, تبدیلی کا ورڈ تھوڑا سا بے معنی ہو گیا پچھلے 5-6 سالوں میں, لیکن ہاں حقیقی بہتری, وہ حقیقی بہتری کا سفر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. پاکستان زندہ باد.